بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقال الرحمن فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں محمد اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ تمام مومنین سے ایک گزارش ہے، اطلاع دی جاتی ہے کہ سید محسن رضا زیدی رضا پرنٹنگ والے ان کے گھر میں جشن امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے بھائی کے بیٹے کا سالگرہ ہے، تو آپ تمام مومنین کو بانی محفل کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے۔ ان کی رہائش گاہ جو یہاں محلہ گڑھا میں ان کے یہاں پہ ان کے گھر کے اوپر، یہ گلوبل موبائل کے اوپر جو ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ الحمدللہ ایام فاطمیہ کی چوتھی نشست، چوتھی مجلس، خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہم جناب سیدہ کے ایام منانے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں، اور مقدمتاً دو مجلسیں آپ کے خدمت میں عرض کی کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ مقدمے سے آگے نکل رہے ہیں اور جلد ہی جناب سیدہ کے فضائل اور ان کی سیرت، ان کے اخلاق کے بات پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ مجلس کی ضرورت کیا ہے، یہ مجلس کرانا کیوں چاہیے، آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ آپ جو اپنا وقت نکال کر یہاں پہ بیٹھے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کی چند وجہیں ہیں، انشاءاللہ بڑے سادہ الفاظ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پہلی بات کہ یہ مجلس کیوں کروانی چاہیے اور ہونی کیسی چاہیے، مجلس کروانے کیوں چاہیے اور ہونی کیوں چاہیے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جناب امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم مولا سجاد کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ مولا سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے واقعہ کربلا کے بعد جگہ جگہ پہ خطاب کر کے کوفہ کے بازاروں میں، شام کے بازاروں میں، ان کے محلات میں، ان کے کسر و کیسرہ میں یہ خطاب کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں حق کو بالا لے کر جانا ہے، اور یہ سنت ہے۔ اور آپ مومنین سنتے رہتے ہیں کہ جناب سجاد علیہ السلام، یہ جو ہم تک روایات پہنچی ہے اور یہ جو ہم تک ایک سلسلہ پہنچا ہے مجلس کا، اس کی پہلی ابتدا جو ہے، ویسے تو پیچھے چلے جائے تو بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن اصل میں یہ جناب سجاد علیہ السلام کی سنت ہے۔ مولا سجاد کی سیرت میں یہ ایک پہلو آتا ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام گھر میں لوگوں کو بلاتے، خود کھانا کھلاتے اور جناب حسین علیہ السلام پہ جو مصائب ڈھائے گئے تھے ان کو بیان کرتے، خود بھی روتے اور لوگوں کو بھی رلاتے، واقعہ کربلا کو وہ عام کرتے تھے۔ یہی کام جناب زینب نے کوفہ کے بازاروں میں، پھر واپس مدینہ میں آ کر خواتین میں یہی سلسلہ رکھا۔ پہلی کیا چیز ہو گئی کہ ہم سنت حضرت سجاد علیہ السلام اور سنت جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو ہے اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، اور یہی چیز آگے جو ائمہ گزر رہے ہیں، مولا امام صادق علیہ السلام بھی اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جب ایک مومن رو رہا تھا تو مولا نے فرمایا کہ تم اس طرح نہ رو، رومال رکھ کے نہ رو، بلکہ رومال کو ہٹا کر رو، اور جس طرح لوگوں کو رونا چاہیے دھاڑے مار کر اس طرح رو۔ اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ مولا باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا فرمایا کرتے تھے کہ اے باقر، تم جب ایام حج آتے تھے تو میرے بابا فرماتے تھے کہ اتنا تم یہاں پہ تقسیم کرو، اتنا یہاں پہ رزق تقسیم کرو، یہاں پہ اتنا مال خرچ کرو کہ 10 سال تک مینا میں عزاداری حسین ہوتی رہے۔
یہ مولا صادق کا یہ اس میں ہے کامل الزیارہ میں یہ جملے ہے کہ مولا باقر ارشاد فرماتے کہ میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے وہ فرماتے تھے کہ میرے بابا حکم دیا کرتے تھے کہ تم مال کو خرچ کرو۔ پہلی چیز سنت ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ حق کو بلند کرنا، حق کو واضح کرنا۔ قبلہ پچھلے سال میں احتجاج ہو رہے تھے کشمیر کے متعلق۔ آپ مومنین مختلف اداروں سے ہیں، مختلف جگہوں سے ہیں، آپ نے بھی ان جلوسوں میں شرکت کی، آپ نے بھی ان احتجاجوں میں شرکت کی۔ کوئی اسکول کے بچے نکال رہے تھے، کچھ ٹیچر نکال رہے تھے، ہر محکمہ نے، ہر بندے نے نکالا۔ کیوں نکالا؟ جب ہر کسی سے سوال ہوا نا کہ یہ جو آپ جلوس نکال رہے ہیں، آپ جو احتجاج کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ کشمیر تو ویسے ہی مظالم ہو رہے ہیں۔ تو آگے سے ایک ہی جواب ملتا ہے، کل روز قیامت ہم لوگوں کو، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ تو بتا سکیں گے کہ ہم حق کے ساتھ تھے، ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا۔ تو وہیں سے میں جملہ لیتا ہوں کہ آج جو ہم مجلس سید الشہداء اور ایام مجالس جناب فاطمیہ منا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اور جس طرح الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس مجلس کے جو پروگرام ہیں ان کو چلا کر واضح کر دیا کہ حق پر حسین تھا، باطل پہ یزید تھا۔ اگر یہ مجالس نہ ہوتی، یہ محافل نہ ہوتی، یہ عزاداری نہ ہوتی، نہ پتہ چلتا کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ یہ عزاداری، یہ مجالس ثابت کرتی ہیں کہ حق پہ کل بھی حسین زندہ باد تھا، آج بھی حسین زندہ باد ہے، اور تا آخر قیامت تک حسین زندہ باد رہے گا۔ اور حسینیت نے اور اس مجالس نے، ان مجالس نے یزید کو ایسا روندا کہ کل بھی وہ مردہ باد تھا، آج بھی وہ مردہ باد ہے، اور قیامت تک وہ مردہ باد رہے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ صلوات پر حسین، اللہم صلی علی محمد۔ ایام فاطمیہ منانے کا، مجلس رکھنے کا، عشر رکھنے کا، یہ 20 روزہ مجالس رکھنے کا ہمارا ارادہ ہی یہی ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم نے جس طرح حسین کے دشمن کو بے نقاب کیا تھا، انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ جناب زہرا کے دشمن کو بھی بے نقاب کریں گے۔ اور وہ وقت آئے گا جب ہر انسان تک حق پہنچے گا۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جعل حق، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور وہ وقت قریب ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ حق پہ تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہوگا کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دشمن زہرا کون تھا۔ ہم ان مجالس کے ذریعے سے لوگوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جناب سیدہ مظلوم تھی۔ پہلا ہم سنت سجاد کو ادا کر رہے ہیں، دوسرا ہم حق کو آشکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ جو اہم وجہ ہے ہمارے مجالس کی، محافل کی برپا کرنے کی، شعور ہے۔ اہم وجہ شعور کو زندہ کرنا۔ یہ ہماری مجالس، یہ ہماری محافل ہی انسان کو انسانیت کے اعلیٰ درجے تک لے جاتی ہے۔ یہ یہاں پہ آپ تشریف لاتے ہیں، چند منٹوں کے لیے بیٹھتے ہیں، یا جہاں بھی مجلس ہوتی ہے چند لمحوں کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ گناہ گار آتے ہیں۔ جب آپ قدم رکھتے ہیں آپ گناہ گار ہوتے ہیں۔ جب آپ مجلس حسین میں، مجلس ایام فاطمیہ میں تشریف لاتے ہیں، اور جب مولانا صاحب کا خطاب سنتے ہیں تو خداوند عالم اس مجلس کے طفیل آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ شعور پیدا ہوتا ہے، شعور۔ یہ ابتدائی اسلام میں، یا جاہل کسے کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے علم سے روکا ہوا تھا۔ علم سے کیوں روکا تھا؟ کہ اگر ان میں علم آ گیا تو یہ حاکم اگر باطل پہ ہے، اگر وہ دشمن ہے اور وہ نہ حق پر ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔
ٹھیک ہے جی، اسی لیے اس وقت وہ بدو لوگوں کو علم سے روکتے تھے، اور یہی معاملہ ائمہ معصومین کے دور میں رہا کہ وہ معصومین کے پاس نہیں جانے دیتے تھے کہ اگر یہ ان کے پاس چلے گئے تو ان میں شعور آ جائے گا کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے کون ہے۔ توجہ ہے قبلہ؟ بڑے ہی سادہ انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شعور پیدا ہوتا ہے، ہم میں شعور پیدا ہوتا ہے، اور مجلس فقط، اور میں نے عرض کیا کہ مجلس ہونی کیسی چاہیے، مجلس فقط ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں فقط فضائل اور مصائب نہیں ہونے چاہیے، فقط یہ فضائل اور مصائب پہلا درجہ ہے۔ توجہ ہے قبلہ، یہ پہلا درجہ ہے، اور میں اکثر آپ مومنین کی خدمت میں کہتا ہوں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم نے جو مسلمان نہیں ہے، جو خدا کا اقرار ہی کرنے والا نہیں ہے، سب سے پہلا کام ہے اسے مسلمان کرنا۔ پہلا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں نماز پڑھ، پہلا کام اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تو فلاں کام کر، پہلا کام یہ نہیں ہے کہ تو روزہ رکھ، پہلا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو منوائیں۔ جب وہ اللہ کی وحدانیت کو منوائیں گے اس وقت ہم کہیں گے ہاں بھئی اللہ کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اب تیرے خدا کا پیغام یہ ہے کہ تو نماز پڑھ، اب تیرے خدا کا پیغام یہ ہے کہ تو روزہ رکھ۔ تو پہلا کیا ہے ہمارا مقصد؟ مجلس میں فضائل آل محمد کو بیان کرنا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، آشکار ہو جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جب یہ واضح ہو جاتا ہے، لوگ مان لیتے ہیں ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ ماننے والے، اب حکم ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ تیرے مولا نے نماز کے متعلق کیا فرمایا، تیرے مولا نے کس طرح نماز پڑھی۔ توجہ ہے قبلہ، نماز بہت قسم کی آپ جانتے ہیں، اب فرمانا ہے کہ ہاں تو ولایت کا ماننے والا ہے، تو چہاردہ معصومین کا ماننے والا ہے، تو تیرے مولا نے یہ فرمایا ہے، تیرے مولا والی نماز یہ ہے، تیرے مولا والا روزہ یہ ہے، تیرے مولا کے اخلاقیات اس طرح ہیں، تیرے مولا نے زندگی اس طرح گزاری ہے۔ اب تجھے بھی چاہیے کہ ان مجالس سے ایسا درس لے کے جا کہ اس مولا کی سنت پہ عمل کرے۔ یہ ہے مین ریزن مجالس کا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو ہم تک پیغام پہنچایا ہے وہ پیغام لوگوں تک عام کرنا۔ ہمیں صحیح نماز آ جائے، ہمیں صحیح روزہ آ جائے، ہم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اور آل محمد نے ہماری زندگی کے کسی پہلو کو تنہا نہیں چھوڑا کہ گھر کے معاملے کو لے لیں، بچی کے رشتے کے بارے میں لے لیں، اپنے ازدواجی معاملے کو لے لیں، دکانداری کے معاملے کو لے لیں، زندگی کے کسی پہلو کو لے لیں، کسی پہلو میں بھی امام علیہ السلام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر پہلو میں معصومین علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور یہی رہنمائی لینے کے لیے ہم یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ ہم وہ فرامین جو آل محمد نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ مومنین تک پہنچائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کس طرح عبادات کو بجا لانا ہے۔ پہلا کام جو خدا نے انسان کو خلق کیا کس کے لیے؟ فقط عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پہلے قید لگا دیے، خلق نہیں کیا مگر کس کے لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ تو عبادت کیسے پتہ چلے گی؟ ان مجالس میں پتہ چلے گی، ان محافل میں آپ بیٹھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے مولا نے نماز کے متعلق کیا فرمان جاری کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا نے فرمان تو جاری کیا ہے اور مولا نے کیسے کہا ہے کہ اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ ان مجالس کا فائدہ یہاں رکھنے کا، آپ کو زحمت دینے کا، رحمت کے سائے میں رکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ تک یہ واضح ہو جائے۔ امام سجاد علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، مولا سجاد علیہ السلام، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلی سنت مولا سجاد علیہ السلام کی ہم ادا کرتے ہیں، اور مولا سجاد علیہ السلام کا یہ وظیفہ رہا ہے۔ آج جو کربلا کا پیغام ہم تک پہنچا نا عزادارو، یہ مولا سجاد علیہ السلام کی مرہون منت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کون تھا کربلا میں، کون تھا کربلا میں جس نے یہ روایتیں نقل کی ہیں؟ دشمن اہل بیت علیہ السلام یہ سوال کرتے ہیں، اکثر ہم سے کہتے ہیں کس نے پیغام تمہیں بتایا؟ کیا تم کربلا میں تھے؟ کیا تمہیں معلوم تھا؟ یا دشمنان حسین نے یہ بیان کیا ہے؟ تو آگے سے ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں دشمنان اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ مظلوم کون تھا، ظالم کون تھا، ہمیں مولا سجاد علیہ السلام نے بتایا ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام کی ایک سنت تھی عزاداری کو عام کرنا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، مولا سجاد علیہ السلام جب کسی بازار سے گزرتے نا
تو لوگ پانی کو ڈھانپ لیتے، لوگ اگر کسی جانور کو ذبح کر رہے ہوتے تو چھپا لیتے، رک جاتے۔ پھر بھی جب مولا سجاد علیہ السلام کی نظر پانی پہ پڑ جانی تو زارو قطار رونا اور کہنا یہ وہی پانی ہے جس کے لیے قوم یزید نے میرے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہی وہ پانی ہے کہ 3 دن پیاسا رکھ کے میرے بابا حسین کو شہید کیا گیا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام مولا سجاد کی یہ سنت بھی تھی کہ جب گزرتے بازار سے تو کسائی جو ہوتے تھے اپنے جانور کو چھپا لیتے، چھریوں کو چھپا لیتے، لیکن جب مولا کی نگاہ پڑ جاتی تو پوچھتے کہ اے بندہ خدا تجھے شریعت کا پتہ ہے، تمہیں شریعت کا پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ جانور کو کیسے ذبح کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے مولا مجھے پتہ ہے کہ جانور کو کیسے ذبح کرتے ہیں۔ مولا جب جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام زارو قطار رو کر کہتے ہیں آئے لوگوں کو تو یہ پتہ چل گیا کہ جانور کو ذبح کریں تو اسے پانی پلایا جائے۔ قوم اشقیاء نے 3 دن بھوکا پیاسا میرے بابا کو شہید کر دیا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام دوسری دفعہ جب کہتے نا کہ ہمیں پتہ ہے شریعت کا کہ ایک جانور کو اس کے جنس کے سامنے دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا، مولا سجاد علیہ السلام رو کر کہتے ہائے میرا بابا حسین جناب سکینہ کے سامنے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے میرے بابا پہ 13 ضربیں چلائی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند عالم